اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں، نانا جی کی کہانی۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ یہ کہانی تب کی ہے جب نانا جی بہت شروع میں شاہ صاحب کے پاس گئے تھے۔ اس وقت تک نانا جی نے ابھی کوئی بھی عمل نہیں سیکھا تھا۔ ابھی انہوں نے بہت پہلے کی بات تھی جب انہوں نے ان کی شاگردی میں وہ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ تھے، وہ سید پور سے آگے ایک گاؤں سے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک غیر مرئی مخلوق ایک چڑیل کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھو گئیں اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ لوگ بے بس وہاں پر پہنچے تھے۔ ان کا بتانا یہ تھا کہ سید پور سے آگے جہاں پر ان کا گاؤں تھا وہاں پر گاؤں کی آبادی سے دور 100-200 سال پرانی کسی بادشاہ کے دور کی کوئی حویلی ہوا کرتی تھی جو کھنڈر بن گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ گاؤں کے 3 دوست ایک دن اس طرف کہیں نکل پڑے۔ پتہ نہیں کس غرض سے وہ اس طرف گئے تھے، یا شکار کی غرض سے، یا شاید اس کھنڈر کو دیکھنے کی غرض سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ افواہیں پھیلا رکھی تھیں کہ وہ ایک بادشاہ کے دور کی حویلی تھی اور وہاں پر بہت زیادہ خزانہ بھی تھا۔ تو اس غرض سے وہ لوگ اس حویلی کی طرف جا نکلے کہ ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ہمیں بھی کوئی خزانہ مل جائے گا۔ جب وہ لوگ وہاں پر جانے لگے، حویلی کے پاس تک پہنچ گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ حویلی کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ حویلی بہت زیادہ پرانی سی تھی، کھنڈر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لیکن ابھی بھی اس کی کچھ عمارت باقی تھی۔ جیسے ہم لوگ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر جانے لگے، دروازے تو کب کے ختم ہو چکے تھے، اندر جانے لگے تو ایک کالے رنگ کی بلی جس کی بہت خوفناک آنکھیں تھیں، اس بلی نے جیسے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کیا۔ باقاعدہ ہم لوگوں کی طرف اس بلی نے چھلانگ لگائی اور ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ ایک بہت بڑی کالے رنگ کی بلی تھی۔ اس بلی نے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں روک رہی ہے، اندر جانے سے روک رہی ہے۔ ہم لوگوں کا ایک دوست جو اپنی آنکھیں کھو چکا ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بلی کو بہت زور سے مارا۔ بلی چیختی، شور مچاتی اس کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ تبھی ہمیں ایسا لگا جیسے کھنڈر کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی ہو، جیسے کوئی عورت بہت اونچی آواز سے چیخ کر کچھ بولتی ہے۔ تو میرا دوست کہتا یہ آواز بلی کی تو نہیں ہے۔ ہم نے اسے بہت منع کیا کہ اندر مت جاؤ، بڑی قدیم یہ جگہ ہے، شاید ہم لوگوں نے غلطی کی ہے یہاں پر آ کے، یہاں پر ہمیں کوئی خزانہ نظر نہیں آئے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں دوست کچھ ڈر گئے۔ وہ ہمارا مذاق اڑانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ تم لوگ تو ہو ہی ڈرپوک، میں اندر تم لوگوں کو جا کر دکھاؤں گا۔ یہاں تک کہ اس نے اس چیز کو ایک شرط میں بدل دیا۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ 10 تک گنو، میں اندر سے ہو کر باہر آتا ہوں۔ ہم لوگ اس کو بہت منع کرتے رہے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ جیسے وہ اندر گیا، اندر جا کر اونچے کہکے مار کر ہنسنے لگ گیا۔ جیسے اس نے کہکے لگانے شروع کیے، پھر سے اسی عورت کی آواز گونجی۔ اب ہم لوگ اور ڈر گئے۔ ہم اس کو باہر سے آوازیں دے رہے تھے کہ رضوان اندر سے باہر آ جاؤ، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں میں سے ایک لڑکا بائک سٹارٹ کر کے وہاں پر بھی لے آیا کہ چلو ہم لوگ واپس چلتے ہیں، یہاں پر مت رکو۔ لیکن اس نے کہنا نہیں مانا، اور اس نے اس جگہ پر اور اس بلی کو جیسے وہ آوازیں دے رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ ہم نے اسے باہر بلایا کہ باہر آ جاؤ، ہم لوگ آگے چلتے ہیں، شکار کریں گے۔ جیسے وہ باہر نکلا، اس حصے سے باہر نکل آیا دروازے سے، اور پھر ایک دم سے کہنے لگا کہ رکو، مجھے ذرا حاجت کرنی ہے۔
میرا دوست اترا اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اتنے میں وہ دوبارہ سے اسی حویلی کے بالکل ایک کونے میں جا کر جیسے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کو منع بھی کر رہا تھا کہ باہر آ جاؤ، مت کرو یہاں پر ایسا کچھ بھی۔ ابھی یہ اس کے کہنے کی ہی دیر تھی تو میرے دوست نے دیکھا پتہ نہیں کہاں سے اس کھنڈر میں ایک بہت اونچے قد کی عورت نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ اس نے ہمارے دوست کو بالوں سے پکڑ لیا، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، بالوں سے پکڑ کر ہوا میں کھڑا کر دیا۔ وہ چیخیں مار رہا تھا۔ ہم لوگ اتنے ڈرے، ہم لوگ بائک لے کر گاؤں میں واپس بھاگے۔ گاؤں میں ہم لوگوں نے شور مچا دیا کہ رضوان کو وہاں پر کسی جنات نے، کسی چڑیل نے پکڑ لیا۔ ہمارے گھروں والے، گاؤں کے لوگ سب وہاں پر بھاگے۔ جب اس حویلی کے پاس پہنچے تو وہاں پر وہ بے ہوش پڑا تھا، حویلی کے باہر، بالکل اسی کھنڈر کے پاس جہاں پر بہت زیادہ کچرا اور جھاڑیاں سی تھیں۔ وہ زخمی تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھا۔ اس کو اٹھا کر گاؤں میں لے آئے۔ اب وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ اتنے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، تو انتظار کرنے لگے کہ اس کو کوئی ہوش آئے۔ اس کے چہرے پر جیسے پانی کے چھینٹے مارے، جیسے گاؤں کے بزرگ ہوتے ہیں، بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگ گئے۔ ایک بزرگ نے جیسے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے دونوں کان کسی نے بند کر دی ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ کسی بھاری مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس کے بعد جیسے اسے ہوش آیا شام تک، تو وہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بس یہی کہتا تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے۔ کبھی رونے لگ جاتا، کبھی ہنسنے لگ جاتا، کبھی عجیب آوازیں نکالتا۔ اس کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے 3 دن ہو گئے ہیں، ہم پہلے بھی 2 عامل حضرات کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اس کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بار بار بیٹھ کر زمین کھودنے لگتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے زمین پر ہاتھ مار کر زمین کھودنے لگتا ہے اور اتنی گہری زمین کھود دیتا ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہم بہت دور سے آپ کا سن کر آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے جب اسے دیکھا، دم کیا، تو ایک دفعہ شاہ صاحب جب اس کو دم کر رہے تھے، اس کی آنکھیں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور اس کی آواز میں جیسے کوئی عورت بولنے لگی۔ شاہ صاحب باقاعدہ اس مخلوق سے ہم کلام ہوئے تو اس کا یہ بتانا تھا کہ وہ ایک پارسی چڑیل تھی۔ یہ چڑیلوں کی وہ قسم ہے جو بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے غلام جنات بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور خود بھی اگر یہ کسی انسان پر آ جائے تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی 100 سال پہلے کی وہاں پر رہتی ہے، جب وہ حویلی آباد تھی۔ اس حویلی کو ویران بھی اسی چڑیل نے ہی کیا تھا۔ یہ وہاں پر آیا، بلی کے روپ میں پہلے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ یہ لوگ وہاں سے نہیں گئے، اس لڑکے نے وہاں پر بہت زیادہ جیسے گالیاں دی، بدتمیزی کی، اور حاجت کے لیے بھی وہیں پر چلا گیا جہاں پر اس کا مین بسیرا تھا۔ اس لیے اس مخلوق نے اس کی آنکھیں نوچ دیں۔ اس سے یہ بھی بتایا کہ اس نے میرا اصل چہرہ بھی دیکھا ہے، لیکن یہ اپنے ہوش و حواس میں تب تک نہیں آئے گا جب تک میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ وہ مخلوق جیسے ہی اس کے جسم سے نکلی، اس کی آنکھوں کا ایک دم سے اس نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی، رنگ چینج ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی اور مخلوق کی آوازیں نکال رہا ہے، جیسے کبھی کسی پرندے کی آواز نکالتا تھا، کبھی کسی جانور کی آواز نکالتا تھا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ بار بار بھاری آواز میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باہر کھڑی ہے، وہ باہر دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کے گھر والے سب لوگ پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہ صاحب کے خدمت گار جو تھے ان کو بلایا، اور شاہ صاحب نے کہا کہ باہر دیکھ کر آؤ، کیا گیٹ کے باہر کوئی موجود ہے؟ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باہر بیری کے درخت کے نیچے کوئی عورت بیٹھی ہے کالے لباس میں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، اور دم کیا ہوا پانی دے کر کہا کہ یہ باہر اس کا حصار کر دو، دروازے کے باہر اچھی طرح سے اس پانی کو وہاں پر اس کی چھینٹیں مار کر آؤ۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ مخلوق اس حد تک اس پر حاوی تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں پر بھی آ گئی۔ اس لڑکے کا نانا جی بتاتے ہیں شاہ صاحب نے بھی بہت علاج کیا، لیکن وہ مخلوق اتنی سخت تھی، اس کو چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے لیے وہ اس سے ہٹی بھی۔ 6-7 ماہ نانا جی کہتے ہیں میرے سامنے اس کا علاج چلتا رہا۔ وہ آتے تھے مہینے میں 3-3 4-4 بار اس کو لے کر آتے تھے، لیکن بینائی واپس نہیں آ سکی۔ شہر میں بھی اس کو لے کر گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی چیک کروایا تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں کو اندر سے جیسے کسی نے زخمی کر دی ہے،
بڑی کوشش کی ان لوگوں نے، لیکن اس کی بینائی تو واپس نہیں آ سکی۔ لیکن کچھ اس کو یاد آنے لگ گیا۔ جب 6 ماہ گزرے تو اس نے وہ سارا قصہ بتانا شروع کیا کہ جیسے میں وہاں پر حاجت کے لیے بیٹھا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر کسی نے کھڑا کر دیا ہو، اور ایک دم سے میرے پاؤں ہوا میں تھے۔ میرے پیچھے ایک بہت خوفناک عورت تھی، اس کی بہت لمبی زبان تھی، اس کی زبان اس طرح سے ہوا میں لہرا رہی تھی جس طرح سے سانپ ہوتا ہے، بہت لمبی زبان تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کو لہراتی لہراتی بہت لمبا کر لیتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جیسے وہ روشنی میری آنکھوں میں آئی، اس کے بعد مجھے آنکھوں میں بہت درد شروع ہو گیا، پھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں ہوں اور میرے جیسے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے آس پاس بہت زیادہ بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی کنویں میں ہوں اور میرے آس پاس بے تحاشا بلیاں ہیں جو خوفناک آوازیں نکال کر روتی ہیں، اور پھر وہ خوفناک کہہ کے میرے کانوں میں گونجتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس سے ساری باتیں سنی، اس کو وہ سب تو یاد آ گیا، لیکن ان 6 ماہ کے اندر جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، جب تک اس مخلوق کا بسیرا تھا اس پر۔ شاہ صاحب اس گاؤں میں بھی گئے۔ نانا جی کہتے ہیں تب تو میں وہاں پر ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، تو میں وہاں پر رہ کر اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تو شاہ صاحب ان کے گاؤں میں بھی گئے، وہاں پر 2 دن قیام بھی کیا۔ پھر شاہ صاحب نے آ کر سارا قصہ بتایا کہ وہ وہاں پر بھی گئے تھے، اس حویلی کو بھی انہوں نے وہاں پر جا کر، اس کا ایک مخصوص علاقہ تھا جہاں سے وہ ویرانے شروع ہوتے تھے، وہاں سے لے کر وہ جو پوری حویلی کا حصہ اور اس سے آگے بھی کچھ ویرانے اسی پارسی چڑیل کا حصہ تھا، علاقہ تھا۔ وہ وہاں پر کسی انسان تو کیا جانور کو بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ جیسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے علاقے میں پہنچے، اس کی حدود کا ان کو تعین ہو گیا، کیونکہ اس کی حدود جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے بہت گندی مردار کی بدبو شروع ہو گئی تھی۔ تو شاہ صاحب نے سب کو منع کر دیا کہ اس کے آگے نہیں جانا۔ پھر وہاں اس حصے پر باقاعدہ گاؤں کے لوگوں سے شاہ صاحب نے وہاں پر باڑ لگوائی، اس حصے پر کیل لگوائے گئے، حصار کیا گیا کہ وہ مخلوق کبھی گاؤں کی طرف نہ آ سکے۔ وہ پچھلے 100 برس سے بھی زیادہ وہاں پر مقیم تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر شاہ صاحب نے بیٹھ کر عمل کیا تو وہی کالے رنگ کی بلی اسی کھنڈر سے نکل کر اس حدود کے دور تک آ کر درمیان میں جیسے کبھی بیٹھتی، کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتی، کبھی زمین سے پنجے مار کر جیسے وہ زمین کھودنے کی کوشش کرتی۔ تو جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو وہ بلی نہ تو بھاگ کر اس کھنڈر کی طرف گئی، نہ ہی درختوں کی طرف، وہ غائب ہو گئی، اور فضا میں خوفناک جیسے کسی دور دراز علاقے سے کسی کو کوئی چیخ گونجتی ہے، ایسی 3 سے 4 چیخیں بھی سنائی دی۔ 6 ماہ کے بعد اس مخلوق نے اس کا پیچھا تو چھوڑ دیا، اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، اس کو مارنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے گھر والے کہتے تھے کہ رات کے وقت یہ سویا ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز اٹھا کر زمین پر پٹک دیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا تو یہ زمین پر خود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ رو رو کر بتاتا تھا کہ کوئی مجھے اٹھا کر گراتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بھی اللہ سے بہت معافی مانگی، توبہ کی۔ نانا جی کہتے ہیں اس کی بینائی واپس نہیں آ سکی، اس کو اس مخلوق کی جو اصل چہرہ اس نے دیکھا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اسی مخلوق نے اس کا یہ حال کر دیا۔ یہ ایک سٹوری ہمیں نانا جی نے سنائی تھی جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ نانا جی ہمیں ہمیشہ یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر مت جاؤ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر جنات ہیں۔ جنات کی اصل شکل ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اکثر لوگ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ان کو ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ سیب زدہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ جیسے آج کل کے ماڈرن دور میں رہتے ہیں تو اس دور میں جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یا جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، یا جن جگہوں پر ہوتے ہیں وہاں پر جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ مخلوق جب ایک دفعہ کسی انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں تو پھر اس کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں وہ لڑکا 6 ماہ مسلسل آتا رہا، اس کے بعد بھی وہ آتا رہا، لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، بس بہت علاج کے بعد، دوائیوں کے بعد وہ آفت چڑیل تو اس کے اوپر سے ہٹ گئی، کچھ نارمل باتیں بھی کرنے لگ گیا،
ان بٹوین بھی اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب حرکتیں کرتا تھا. کبھی 1 سے 2 بار ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کالے رنگ کا سایہ اس کے کمرے میں ہمیں منڈلاتا بھی نظر آتا تھا. اس حد تک وہ چیز اس کے پیچھے تھی. یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. لسنرز، بالکل یہ بات سچ ہے. ہمیں اپنے بڑے بزرگوں کی بات سننی بھی چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسی باتوں سے انکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ جنات کے وجود کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے. کسی بھی ویران جگہ سے گزرے، آیت الکرسی پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں. بالخصوص ایسے کھنڈرات، ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر انسان کی آمد و رفت نہ ہو، جہاں پر انسان کہتے ہیں کہ 40 دن تک نہیں جاتے، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. یہ تھی آج کی سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کری ہوں، اس کو بھی آپ لوگوں نے جا کر سننا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. میرے بہت سے لسنرز مجھے کہتے ہیں کہ نانا جی کی سٹوریز کی الگ سے پلے لسٹ بنائیں. تو جیسے کہ یہ بہت سی سٹوریز ہیں بیچ میں، تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ اس کی الگ سے پلے لسٹ بھی تیار کر سکوں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.